أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صدق اللہ العظیم. 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی. سورہ قصص کی 78، 79 اور 80 یہ 3 آیتیں ہیں. قارون کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ کل آپ حضرات نے کچھ باتیں قارون کے بارے میں سنی. ایک بات یہ بھی لکھی ہے تفسیر میں کہ یہ والی بات تو سن لی آپ نے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا. ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ حافظ تھا تورات کا حافظ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے خاص لوگوں میں تھا. ان 70 لوگوں میں تھا جن کو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے تھے، یعنی خواص میں سے تھا. لیکن 2 باتوں نے اسے وہ کیا، ہلاک کیا. ایک تو اس کے مال کے نشے نے اس کو ختم کیا، تباہ کیا کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے والا آدمی. اور ابھی بھی بہت سارے لوگ دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر جراثیم موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خدا کے قرب سے محروم رہتے ہیں. جو اللہ کا قرب ایسے لوگوں کو ملتا ہے جن میں یہ جراثیم نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ محروم رہتے ہیں اللہ کے قرب سے. تو ایک تو مال تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس کو حسد ہو گیا. حسد کا سبب بھی مال تھا. حسد کیا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ پیغمبر تو موسیٰ علیہ السلام بنے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہارون علیہ السلام بنے. میں بھی تو آپ کا چچا زاد ہوں، تو مجھے بھی اوپر سے کوئی حصہ دو، مجھے بھی، یعنی میں بھی کچھ بنوں. اور اگر نہیں تو مطلب جلنا شروع کیا اس نے. اس کا نتیجہ یہ ہوا اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئی. تو جب لوگوں نے یہ کہا، جیسے گزشتہ کل آپ حضرات نے سنا کہ جو پیسہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، ایک تو اترانا مت، 5 باتیں کل کہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پیسے سے آخرت چاہو. اور یہ آخرت چاہنا کیسے ہوگا؟ یہ دنیا ہی کے اندر ہوگا. یہ جو دنیا ہے اسی میں سے آخرت کو حصہ دینا ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ جس اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے لوگوں پہ تو بھی احسان کر. اور چوتھا یہ ہے کہ پانچواں یہ ہے کہ تم وہ نہیں کرو، فساد نہیں مچاؤ. اللہ پاک مفسدین کو پسند نہیں کرتے. تو آگے سے جو جواب ملا اس کی طرف سے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے کہاں دیا ہے؟ یہ تو میری اپنی چالاکی سے مجھے ملا ہے. میں چونکہ بہت ہوشیار آدمی ہوں، دنیا کمانے کا فن جانتا ہوں، اور دنیا میں مطلب میں نے، آپ نے دیکھا نہیں، میں نے کیا یہ سارا، میری اپنی فنکاری کا نتیجہ ہے، میں نے کیا ہے. تو اگر تھوڑی سی عقل ہوتی تو یہ سمجھتا کہ یہ ذہن سازی کس نے دی؟ تو ذہن بھی اللہ نے دیا. اور یہ لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ وہ بھی اللہ نے ڈالا. آدمی اگر اپنے جتنے امور ہیں اس کو سوچنے لگے تو اس میں اخیر میں وہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس کا دل دماغ اللہ سے متاثر ہوتا ہے. لیکن جب اس کا عقل نہیں ہوتا اور وہ چیزیں بیچ میں رکاوٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نسبتیں کہیں اور کرتا ہے. تو ایک بات قارون نے یہ کہی کہ مجھے کیا ملا؟ یہ سب میرے اپنی چالاکی، اپنی فنکاری، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے یہ مجھے ملا.
تو اس کا سیدھا جواب یہ تھا کہ نہیں، تمہاری ہوشیاری نہیں تھی، یہ تو ہم نے دیا. لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ جواب تو واضح تھا. اللہ جل جلالہ نے یہ جواب دیا کہ اس قارون کو چاہیے کہ جو علم تورات کا اس کو ملا ہے، جو اس کے پاس آسمانی باتیں ہیں، اس کو چاہیے کہ اس علم کی روشنی میں یہ دیکھے کہ پچھلے زمانوں میں جو پیسے والے ہلاک ہوئے وہ کس بنیاد پہ ہلاک ہوئے. حالانکہ ان کے پاس مالی طاقت بھی تھی اور ان کے پاس مجمع بھی تھا، لیکن وہ کس بنیاد پہ ہلاک ہوئے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پہ ہلاک ہوئے. جہاں خدا کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ جل جلالہ پھر پیسے کو نہیں دیکھتے، چیزوں کو نہیں دیکھتے. ان کی قوت مالی ان کے کام نہیں آئی اور ان کا جو مجمع تھا وہ ان کے کام نہیں آیا. پھر کل قیامت کے دن اللہ پاک ان سے ان جرائم کی تفتیش نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ پاک کے علم میں ہے. کل قیامت کے دن مجرموں سے ان کی تفتیش نہیں کی جائے گی. ہاں، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تو سوال کیا جائے گا. یعنی یہ دو آیتوں میں جوڑ کے لیے جملہ میں کہہ رہا ہوں. یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجرم آدمی جب پکڑا جائے گا تو اس کے جرم کی تفتیش نہیں کی جائے گی کہ تم نے کیا یا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے کرنے کا تو اللہ کو پتہ ہے. تو یہاں پر اس سورہ قصص کے اندر کہ مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جرموں کی تفتیش نہیں کی جائے گی کہ کیا یا نہیں کیا. وہ تو 100% کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے. اور جن آیتوں کے اندر جیسے 14ویں پارے میں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سے ان کے عملوں کا پوچھیں گے. ادھر کہہ رہے نہیں پوچھیں گے، ادھر کہہ رہے ہیں پوچھیں گے، تو یہ تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ تفتیش کے لیے نہیں پوچھیں گے، اور وہاں پر یہ ہے کہ ڈانٹ کے لیے پوچھیں گے. یہ بھی کیا تھا نا تم نے یہ بھی کیا تھا نا، یہ بھی تم نے کیا تھا نا، آ جاؤ ابھی. تو وہ جو سوال ہوگا وہ ڈانٹ کے لیے ہوگا، اور یہاں جو سوال نہیں ہوگا وہ جانچ پڑتال کے لیے کہ کیا یا نہیں کیا. تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو یہ ہمارے رب نے جواب دیا کہ ذرا ماضی کو دیکھے آدمی، تھوڑا سا پیسے والوں کو دیکھے، حکومتوں کو دیکھے. ماضی میں جو حکومتیں گزری ان کا کیا ہے. ہر آدمی کہتے ہیں میں ایسا ہوں، میری صلاحیتیں دیکھیں آپ، میں کیسے لگ رہا ہوں اور مجھے آپ چیک کریں آپ. تو ہر آدمی چیکنگ کے لیے آتا ہے، اسی میں قیامت آ جائے گی. ہر آدمی کیا کس لیے آتا ہے اس کو نہیں دیکھتا. اور پھر عوام بھی جو ہے نا دھوکے میں پڑ جاتی ہے. عوام کل انعام، عوام تو چوپائے ہیں، ان کو کیا پتا. تو وہ چیکنگ میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ ماضی کو نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا حشر ہوا. دیکھو فلانے نے یہ حرکت کی تھی، اللہ نے کیسے اس کو تباہ کیا. زمانے قریب کے اندر، ماضی قریب میں 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا، ماضی قریب کو بھی لوگ عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. اچھی جائے کہ وہ ہزاروں سال پرانی چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھیں. یہ تو ایک آیت ہوگی. دوسری آیت کا یہ ہے کہ ایک دن وہ قارون بڑے اس میں نکلا، بڑے شان کے ساتھ وہ نکلا جناب. یوں جیسے لوگ چلتے ہیں، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں لوگوں کو چلنے کے. تو وہ چلا تو اس میں پھر جو لوگ دنیا دار تھے، جن کے دلوں میں دنیا کی حرص تھی، چاہے مسلمان ہو، تو انہوں نے کہا واہ بھائی قارون کی کیا شان ہے بھائی، دیکھو بڑا نصیبوں والا ہے. تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ کافروں کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو بنی اسرائیل لوگ ہیں. تو مسلمان بھی یہ جملہ، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت سارے مسلمان کافروں کی چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہے. وہ ایک ساتھی ہمارے ابھی ایک ملک سے آئے، یہاں مجھ سے ملنے آئے، بہت پرانی بات نہیں ہے، 20-25 دن ہوئے. وہ کہنے لگے کہ کہاں جانا ہوا تھا. کہہ رہے میں جاپان گیا تھا، اور جاپان گیا، پھر ایک اور ملک میں گیا جس ملک کے بارے میں پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ دنیا کا بہترین، پوری دنیا میں ٹاپ کرنے والا ملک یہ ہے. تو کہا میں ادھر بھی گیا. تو وہاں میں نے جیسے پھرا، وہاں لوگوں سے پوچھا،
میں نے کہا کہ بھئی ایک سے میں نے پوچھا، بڑا آدمی تھا، میں نے کہا آپ کے ملک کے بارے میں پوری دنیا میں یہ آئے کہ آپ کا یہ جو علاقہ ہے یہ پوری دنیا میں ایک نمبر پہ آئے. اس نے کہا یہ دینے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. وہیں کا رہائشی کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے یہاں کتنی مصیبتیں ہیں اور مجھے پتہ ہے یہاں کیا کیا پریشانیاں. یہ تو ایسی ہے بس دیکھ لیا اوپر سے اور لکھ کے دے دیا اور دنیا میں بات پھیل گئی کہ یہ دنیا میں ایک نمبر ہے. اور جاپان کا بتایا انہوں نے کہ جاپان کے اندر ایک بڑا سمجھدار آدمی، ہماری تعلق والا جاپانی آدمی، وہ کہنے لگا کہ ہم جاپان والے اس وقت جو سرکار کی حکومت کر رہے ہیں، ہم لوگ 55-60 پہ ریٹائر ہو جاتے تھے. اب سرکار نے 10 سال اور بڑھا دیے. میری 65 سال عمر ہے، میں سرکاری نوکری کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ شادیاں لوگ نہیں کرتے. شادیاں نہیں کرتے تو بچے پیدا نہیں ہوتے. بچے نہیں ہوتے تو آگے جا کر کے ہماری نسل ختم ہو جائے گی. آگے جا کر کے ہماری نسل ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس مستقبل میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس طرح جو ہے وہ بسوں میں کہاں ہم نے سفر کیا، حرام کہ کسی کو کسی کا احساس ہو. کوئی بوڑھا آدمی اگر کھڑا ہے، تکلیف میں ہے، کھانس رہا ہے، بے چین ہے، ایک نوجوان ہے، وہ کہہ رہے یہ میرا حق ہے، میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اٹھنے کی زحمت نہیں ہے. تو ہمارا جو مذہب ہے وہ انفرادی مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب اجتماعی مذہب ہے. ہمارا مذہب ہم سال میں ایک دن فادر ڈے یا مدر ڈے نہیں مناتے. ہمارا ہر وقت فادر ڈے اور مدر ڈے. ہم ہر وقت جو ہے نا، ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور ہمیں تو یہ حکم ہے کہ تمہارے ماں باپ خوب بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو، تم نے تو اف تک نہیں کہنا. ہمارا مذہب موت تک اجتماعی مذہب ہے. ہماری نمازیں موت تک اجتماعی نمازیں ہیں. ہم موت تک عید کی نماز پڑھیں گے، موت تک ہم جمعہ پڑھیں گے، ہم موت تک جو ہے نا اجتماعیت میں رہیں گے. ہمارے ہاں انفرادیت نہیں ہے. یہ تو کافروں کا انداز ہے. تو یہ دنیا دار لوگوں نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے واہ قارون کیا ہے، بڑا نصیبوں والا ہے. اس کے مد مقابل جن کو آسمانی علم حاصل تھا، انہوں نے کہا کہ تمہاری تباہی ہو، تم یہ اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو. جس اللہ نے آخرت تیار کی ہے، وہ آخرت کا اجر کن کو ملے گا؟ ایمان اور عمل والوں کو ملے گا. اور یہ تو جمنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. یہ اس طرح للچائی ہوئی نظریں دیکھنے والا ایک ملک کو دیکھا، دوسرے ملک کو دیکھا، تیسرے ملک کو دیکھا، وہاں جا کر کے ان کے رہائشوں سے پوچھو کیا گزر رہی ہے ان پر اور کیا کیا ان کے اوپر مشکلات ہیں. ہماری جس قسم کی جو بھی تکلیف ہے، بجلی کی تکلیف، سڑکوں کی تکلیف، حکومت کی تکلیف، کوئی بھی تکلیف ہے، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمارے دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم دین کے حوالے سے پورے ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے یعنی ہر لحاظ سے جو ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے اور اچھا ہے اور بہترین ہے. ہمارے دین کی حفاظت ہے اس کے اندر، ہمارے ایمان کی حفاظت ہے اس کے اندر. تو اس لیے دنیا دار وہ تو غیروں کو دیکھیں گے اور علم والے لوگ، آسمانی علم جن کو ہے، وہ آخرت کو دیکھیں گے. ان کی نظر دنیا کی چیزوں پہ نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے، اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں، ہم نے جو نماز پڑھی، یہ باقی ہے اور اس کا اجر باقی ہے. یہاں بھی اس کا نفع ہے، مرتے ہی اس کا نفع ہے. اور جو پیسہ ہے، جو چیزیں ہیں، اگر خدا کے نام پہ دیا تو ہے، ورنہ یہیں رہے گا اور پتہ نہیں کیسے کیسے بے دردی کے ساتھ ہمارا پیسہ استعمال ہوگا. تو یہ 3 آیتوں کا خلاصہ تھا. اللہ پاک ہمیں نصیحت عطا فرمائے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہنے لگا یہ تو سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. بھلا کیا اسے یہ بات بھی اتنی بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلی امتوں کو، نسلوں کو جو ہلاک کیا، جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ تھے اور جو ہے وہ مجمع میں بھی یعنی قوت اور جتھے کے اندر بھی وہ زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تفصیل بتا دی میں نے آپ کو.
پھر ایک دن اپنی قوم کے سامنے بڑی زینت میں بڑے فیشن کے ساتھ وہ نکلا. جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں. یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے قارون، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم ملا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کے دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور عمل کرے. ایمان لائے اور عمل کرے، یہ چیزیں آدمی کو کیا دیتی ہیں؟ بہرحال کام دیتی ہے. اور انہی کو ملتا ہے، اور یہ چیز انہی کو ملتی ہے جو شریعت پر جمنے والے ہیں. جن کو جماؤ مل گیا ان کو ایمان اور عمل مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کر لیں، چھوٹی سی مختصر سی نصیحت کہ مجھے پھر کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے، بہت ہی مختصر نصیحت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. کیا کہوں؟ میں اللہ پر ایمان لے آیا، بس پھر اس پہ جم جاؤں. کب تک؟ موت تک. ایمانی آسمانی باتوں پر موت تک جم جانا کا بس یہ میری نصیحت ہے، اس کو تم سن لو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.